خداوند یسوع کے پاک جلالی عظیم اعلیٰ اور معتبر نام میں تمام ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت سلام. گڈ مارننگ. آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ سٹار پی ایم آئی ٹیلی ویژن پر اور میرے ساتھ خدا کی خادمہ بھی موجود ہیں. ایسٹر, گڈ مارننگ اینڈ ہیپی کرسمس. تھینک یو سو مچ. آپ سب کو بھی میری طرف سے اور خالد صاحب کی طرف سے بہت بہت کرسمس مبارک ہو. بڑا دن, میری کرسمس, بڑا دن مبارک. ہاللیلویہ. بالکل, یہ بہت بڑا دن ہے. بڑا دن ہے, بڑا کام ہوا ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یسوع مسیح زندگی دینے کے لیے آئے اور آج کا دن یسوع مسیح کی ولادت, اس کے ظہور کا دن, جب وہ دنیا میں ظاہر ہوئے جسمانی طور پر اور بشری طور پر اور انسانی شکل میں ظاہر ہوئے. اگرچہ وہ خدا کے ساتھ ازل ہی سے تھے, بالکل, لیکن وہ آج کے دن جب ہم بڑا دن مناتے ہیں, یسوع مسیح کی ولادت کا جشن مناتے ہیں اور اس کے ظہور کا دن جب وہ دنیا میں ظاہر ہوئے, اور جیسے کلام میں لکھا خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا, اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں اسی نے ظاہر کیا. تو آج وہ دن ہے جب ہم یسوع مسیح کے ظہور کا, ظاہر ہونے کا, دنیا میں ان کی پہلی آمد کا جشن منا رہے ہیں. بالکل. عزیزو, میری طرف سے ایسٹر اور پی ایم آئی ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کی طرف سے بڑے دن کی ڈھیروں خوشیاں, مبارک ہو, میری کرسمس. ہم خدا کے کلام میں سے جو آج مارننگ سٹار میں مرکزی جو حوالہ ہے ہمارے لیے, وہ تلاوت جو ہم آج آپ کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں خدا کے کلام میں سے, وہ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل ہے, 2 باب اور اس کی پہلی 6 آیات ہیں. متی 2 باب کی پہلی سے 6 آیت مقدسہ تک. جی. خداوند کے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے, جب یسوع ہیرودس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے, کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں. یہ سن کر ہیرودس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے, اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. انہوں نے اس سے کہا, یہودیہ کے بیت لحم میں, کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے, اے بیت لحم یہودا کے علاقے, تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں, کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا. آمین آمین. بہت شکریہ. مقدس کلام کی تلاوت کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت برکت برکت. آمین آمین. آئیں جھکیں اور ہم دعا سے مارننگ سٹار اور کرسمس کی اس خصوصی ٹرانسمیشن اور کرسمس کے اس خصوصی پروگرام کا دعا کے ساتھ ہم آغاز کریں. سروں کو جھکائیں اور مل کر دعا کریں. خدا سلوس پاک خدا, آج کا دن بڑا دن ہے. آج کا دن یسوع مسیح کی ولادت اور اس دنیا میں جب وہ ایک بشری صورت میں انسانی لبادہ اوڑھ کر اور انسان میں ظاہر ہوئے, اور اے خدا ہم شکر گزار ہیں, جیسے لکھا ہے, محبت اس میں نہیں کہ ہم نے اس سے محبت کی, محبت اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے بیٹے کو بھیجا. اے خدا ہم شکر گزار ہیں کہ یسوع مسیح خود بچانے کے لیے دنیا میں آیا ہے, تاکہ جو گنہگار ہیں, جو گناہ کی تاریکیوں میں تباہ و برباد ہو چکے ہیں, انہیں نجات, انہیں رہائی, انہیں مکتی, چھٹکارا اور شفا بخشے. آج پی ایم آئی ٹیلی ویژن پر جتنے ناظرین اس پروگرام مارننگ سٹار کو دیکھ رہے ہیں, آج کا میسج, آج کی گفتگو, آج کی بات چیت جو تیرے کلام میں سے ہم سیکھتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں تک یہ میسج پہنچتا ہے, ان کی زندگی پہلے جیسی نہ رہے, اور وہ یسوع مسیح کے روئے زمین پر ظاہر ہونے کا, ان کے آنے کا مقصد جان جائیں, اور اپنی زندگیوں سے تیرے نام کو اے خدا جلال دے سکیں. ایسٹر اور میری مدد فرما, پوری ٹیم کی مدد کر, یسوع کے پاک نام میں. آمین آمین. ونڈرفل ایسٹر, بڑا خوبصورت پیسج جو ناظرین کے لیے مقدس کلام میں سے تلاوت کیا گیا ہے. عزیزو, آج جو بات ہم سیکھنے والے ہیں مقدس کلام میں سے, وہ یہ ہے کہ وہ لوگ
جس میں ہیرودیس، جس میں سردار کاہن اور پھر مجوسی، یہ 3 گروپ ہے یہاں پر. بالکل. ان تمام جو گروپس کو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر، ان کا جو رسپانس تھا، رد عمل تھا، وہ مختلف تھا ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجوسی جو ہیں وہ ہیرودیس کے پاس جاتے ہیں. بالکل. اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ستارہ دیکھا. بالکل. اور وہ ستارے کی رہنمائی میں بالکل. یہاں پر لکھا ہے کئی مجوسی. ہمارے ذہنوں میں وہ بات ہے کہ سونا مور اور لبان شاید 3 تھے، جبکہ 3 نہیں تھے، لکھا ہے کئی مجوسی. تو ان کے ساتھ اور بھی ہوں گے، اور انہوں نے ایک طویل سفر کیا ہے، لمبا سفر کیا، اور لمبا سفر کرنے کے بعد وہ ہیرودیس بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں. اور جب وہ اس کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہیرودیس جو ہے اس کا جو رد عمل ہے بالکل وہ بڑا عجیب ہے. بالکل سٹرینج. وہ وہاں بالکل بڑا حیران ہوتا ہے وہ، اور وہ بڑا اس چیز کے لیے گھبرا جاتا ہے. انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ دنیا کا سیویئر، بالکل بچانے والا، ریڈیمر، بالکل ہاں جی، میڈییٹر، درمیانی آیا ہے. کیونکہ وہ گیپ جو انسان اور خدا کے درمیان تھا، بالکل بالکل، اور وہ دیوار کو ڈھانے کے لیے آیا ہے. اب جانتے ہیں یسوع مسیح نے کلام میں لکھا ہے کہ جب چلا کر جان دی تو ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا. وہ اوپر سے نیچے تک پھٹا، نیچے سے اوپر نہیں گیا، بالکل تاکہ وہ خدا جو پردے کے پیچھے تھا، نظر نہیں آتا تھا، وہ ظاہر ہو جائے. اب یسوع مسیح تو خدا کو ظاہر کرنے آیا، بالکل. لیکن وہ گھبرا گئے. وہ گھبرا کیوں گئے ہیں؟ کیونکہ ابلیس کی بادشاہی کو خطرہ تھا. ابلیس رول کر رہا تھا، دنیا پر حکمرانی کر رہا تھا. بالکل. اب ابلیس ان لوگوں کو استعمال کر رہا ہے، جیسے ہیرودیس ہے، بالکل اس نے وہاں پر قتل عام شروع کروا دیا، بالکل. اور چھوٹے بچوں کو قتل کروایا. آپ غور کریں. اچھا، سیکھنے والی بات یہ ہے کہ 3 گروپ ہیں. پہلا گروپ ہے ہیرودیس، ہے، اور دوسرا مجوسی، سردار کاہن، اور تیسرا مجوسیوں کا. ٹھیک ہے. اب ان تینوں کا جو رد عمل ہے وہ فرق ہے. ہیرودیس کے پاس گئے ہیں، لکھا ہے کہ وہ گھبرا گیا، ڈر گیا، خوفزدہ ہو گیا. اور ہیرودیس کے بارے میں جب بات کرتا ہوں تو پھر میرے سامنے آج ہماری مذہبی لیڈرشپ ہے، جو ہماری چرچ کی لیڈرشپ ہے، جو ہمارے اداروں اور بڑی بڑی انسٹیٹیوٹ کی لیڈرشپ ہے، وہ میرے سامنے آ جاتی ہے. بالکل. کہ آج ہیرودیس کی طرح کوئی شخص اپنی سیٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل. آج چرچز کے اندر عہدوں کا جھگڑا ہے، بالکل چیئرمین شپ کا جھگڑا ہے. اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ہماری بڑی بڑی ڈینومینیشن کے جو الیکشن ہوتے ہیں، بشپس بنتے ہیں، چیئرمین بنتے ہیں، تو سنا ہے کہ وہ بدماشوں کو لا کر بندوقیں پکڑاتے ہیں تاکہ ان کی مرضی کا بندہ جو ہے وہ الیکشن جیتے. بالکل. اور ہیرودیس کے زمانہ میں بھی جسمانی بادشاہی کی تلاش تھی. بالکل بالکل. اور آج کے وقت میں بھی جسمانی بادشاہی کی تلاش ہے. آج بھی لوگ عہدوں کے لیے، سیٹوں کے لیے، ٹائٹل کے لیے جھگڑے کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس موقع پر کرسمس کی خصوصی ٹرانسمیشن میں کہ وہ اسپرٹ جو ہیرودیس کے اندر کام کر رہی تھی، آج وہ چرچ لیڈرشپ کے اندر بھی کام کر رہی ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اور مروسی سیاست، مروسی منسٹری ہمارے ملک میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہماری دعا ہے کہ خدا ہماری لیڈرشپ کے دلوں کو درست کرے، تاکہ وہ خدا کی مرضی کو جانے کہ خدا نے آپ سے جتنا کام لینا تھا، جتنا لیا ہے، اس کے لیے شکر گزاری کریں. اس کے بعد خاموشی کے ساتھ ہم دوسروں کو موقع دیں، خوشی کے ساتھ ہم نئے لوگوں کو موقع دیں، تاکہ خدا کا کام بہتر ہو. یہ پہلا رسپانس تھا. اور دوسرا رسپانس ہے سردار کاہن ہے. کرسمس کے موقع پر سردار کاہنوں کا جو رد عمل ہے وہ بھی جاننا اور سیکھنا بہت ضروری ہے. بالکل. اچھا، وہ جانتے تھے. جب ہیرودیس نے پتہ کروایا نا، انہوں نے کہا کہ ہاں، اس کی جو پیدائش ہے نا وہ کہاں ہونی چاہیے؟ بیت لحم میں ہونی چاہیے، کیونکہ نبی کی معرفت. اور ایک انٹرسٹنگ چیز، ہر یہودی بچہ 14 سال تک کا اس بات کو جانتا تھا. بالکل. کیونکہ وہ اس کو زبانی یاد کرتے ہیں، شریعت کی کتابوں کو. بالکل. کیونکہ وہ شریعت کی کتابوں کو زبانی یاد کرتے ہیں. یعنی یسوع مسیح کی پیدائش کہاں کیسے ہوگی، شریعت میں، انبیاء کے صحائف میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور ہر یہودی بچہ جو 14 سال تک کی عمر کا ہے وہ اس کو جانتا تھا. اب یہ سردار کاہن، یہ فقیہی جن سے پوچھا گیا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے، انہوں نے کہا جی بالکل بیت لحم میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، نبی کی معرفت یہی لکھا ہے. اچھا، غور طلب بات ہے، مجوسیوں کو پتہ چل گیا کہ کہاں ہونی چاہیے، کس جگہ پر ہے، پوائنٹ بتا دیا گیا.
ستارہ بھی رہنمائی کر رہا تھا. بالکل نبیوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا, پرانے عہد نامہ میں بھی لکھا ہے, بالکل صحائف الانبیاء میں بھی لکھا تھا. اب نہ یہ ہیرودیس گیا ہے سجدہ کرنے, اور نہ یہ سردار کاہن گئے ہیں, مجوسی گئے ہیں. بالکل یعنی یہ سردار کاہن مذہبی لیڈرز علم رکھتے تھے, رشتہ نہیں رکھتے تھے, انفارمیشن رکھتے تھے, لیکن یسوع کی ذات کا مکاشفہ یعنی ریولیشن نہیں رکھتے تھے. بالکل آج بھی یہی پرابلم ہے کہ ہمارے چرچز, ہماری منسٹریز, ٹھیک ہے, ہمارا پلپٹ, جو پلپٹ پر منادی ہو رہی ہے, انفارمیشن بڑی سنائی جا رہی ہے, لیکن ریولیشن نہیں سنایا جا رہا. روحیں نجات پاتی ہیں جب مکاشفہ پریچ کیا جاتا ہے, جب ریولیشن لوگوں کو ملتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یسوع مسیح نے شاگردوں سے پوچھا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں, بالکل تو سب نے اپنا اپنا اوپینین دیا, اپنے اپنے خیالات, اور لوگوں کے جو پوائنٹ آف ویو تھا خداوند کے بارے میں وہ بتایا. خداوند نے پطرس سے پوچھا کہ پطرس تم میرے بارے میں کیا؟ تو اس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. تو ایسٹر آپ جانتے ہیں خداوند نے کہا تھا کہ یہ بات خون اور گوشت نے تجھ پر, بلکہ میرے آسمانی باپ نے. یعنی ریولیشن جو ہے وہ اوپر سے ملتا ہے. بالکل. اور ایک بات اور بھی ہے, الفاظ سادے ہوں, اس میں مکاشفہ ہو, واہ, بلیسنگ ہو, حضوری ہو, حضوری ہو. اور یہ تبھی ہوتا ہے جب ہماری ریلیشن شپ خدا کے ساتھ اسٹرانگ ہوتی ہے, جو میں شیئر کرنا چاہ رہا مضبوط ہوتی ہوں, ہے. کہ ان کے پاس انفارمیشن تھی, بالکل, معلومات تھی بالکل, کہ مسیح کہاں پیدا ہوگا, لیکن مسیح کی پرسش کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل. آج بھی آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں وہ بائبل پر بڑی بحث کر لیتے ہیں, بالکل, مسیحی بھی اور بہت سارے غیر مسیحی بھی, لیکن وہ اس کی پرسش نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. مجوسی جانتے نہیں تھے مسیح کو, انہوں نے کبھی دیکھا نہیں, ایسے ہی ہے, لیکن انہوں نے ستارے کو دیکھا ہے, بالکل, چونکہ وہ محققین تھے اور وہ ماہر فلکیات تھے, علم فلکیات رکھنے والے لوگ تھے. انہوں نے اپنے ستاروں کے علم سے اندازہ لگایا تھا کہ یہ جو ستارہ ہے یہ کسی بڑے کام, بڑی ہستی, عظیم ہستی کی طرف ہمیں لے کر جا رہا ہے. بالکل. اور یہ ستارہ دیکھیے اس کی رہنمائی میں وہ پہنچ گئے ہیں, اپنی منزل پہ پہنچ گئے ہیں. انہوں نے تلاش کی ہے تو ان کو ان کی منزل مل گئی ہے. ہم بھی تلاش کریں تو ہمیں بھی ہمیں بھی آج ستارے بننا ہے تاکہ لوگ یسوع تک پہنچ جائیں. بالکل بالکل, ہلیلویا. ہم لوگوں کی رہنمائی کریں, کیونکہ ستارہ راہبر بنا, رہنما بنا. ان کی جیسے آج آپ دیکھیں کہ وہ جدید دور ہے, ہم گاڑی میں وہ جی پی ایس لگا لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, جی پی ایس میں ہم ایڈریس ڈال دیتے ہیں, وہ ہمیں ایگزیکٹ جگہ پر لے جاتا ہے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ ستارے نے جی پی ایس کا کام کیا ہے کہ وہ ان مجوسیوں کو رائٹ اس جگہ پر لے گیا ہے جہاں پر یسوع مسیح کو جب وہ پیدا ہوئے تو پھر لکھا ہے چرنی میں رکھا گیا. جی ایسٹر, ابھی ہم بریک پر بھی جانے والے ہیں, اور بات بڑی خوبصورت ہے, زبردست ہے. جیسے کہ ستارے کی بات ہوئی کہ ستارہ ان کو ٹھیک جگہ پر لے گیا. آپ کو بھی ٹھیک جگہ پر آنا ہے. آپ وہ ستاروں سے نہ پوچھیں جو آپ کو غلط جگہ لے جائیں, آپ اس ستارے کی رہنمائی میں چلیں جو آپ کو یسوع کے پاس لے جائے. تو آج کرسمس کی خصوصی ٹرانسمیشن, کرسمس ڈے ہے, بڑا دن ہے. پاکستان اور پوری دنیا میں لوگ اس دن کو مناتے ہیں. بڑے بڑے جو ہیں مال ہیں, بڑے بڑے شاپنگ مال, بڑے بڑے سٹورز, وہ مسیحی ممالک ہوں یا غیر مسیحی ممالک ہوں, دنیا بھر میں سیلیبریشنز ہو رہی ہیں. اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ پوری دنیا اس دن کو سیلیبریٹ کرتی ہے کیونکہ یسوع مسیح عالمگیر نجات دہندہ ہے. عزیزو, ابھی ہم ورشپ کریں گے, ورشپ سانگ سنیں گے, کرسمس کا سانگ سنیں گے, کیونکہ ابھی ہم بریک پر جائیں گے. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک عزیزو, آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ سٹار, اور آج کی ٹرانسمیشن خصوصی ٹرانسمیشن ہے, اسپیشل ٹرانسمیشن, کرسمس کے تعلق سے ہے, بڑے دن کے تعلق سے ہے. اور بریک پر جانے سے پہلے ایسٹر بڑی خوبصورت بات کر رہی تھی کہ ستارہ ان کو ٹھیک اس جگہ پر لے گیا جو ان کی منزل تھی, جو ان کی ڈیسٹینیشن تھی. ہماری منزل کیا ہے؟ یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح مرکز ہے. یسوع مسیح کرسمس کا مرکز ہے. اگر کینڈلز پڑی ہیں ان کے لیے خدا کا شکر ہے. یہ ٹری کا کچھ حصہ پڑا ہے, ڈیکوریشن موجود ہے ہمارے اسٹوڈیو میں, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں, لیکن مرکز یسوع ہے. آمین, آمین, آمین. ہم بات کر رہے تھے ایسٹر کہ کرسمس ایک عالمگیر ایونٹ ہے, عالمگیر تہوار ہے. آپ دیکھیں, آپ
UAE में चले जाएं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में चले जाएं, हर तरफ आपको बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में क्रिसमस ट्री मिलेंगे, सेलिब्रेशंस, जिंगल बेल्स हर तरफ आप सुनेंगे। आप अफ्रीका में चले जाएं, आप हिंदुस्तान में चले जाएं, इवन पाकिस्तान के बहुत सारे आप देखें बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के अंदर, स्टोर्स के अंदर क्रिसमस ट्री पड़े होते हैं। तो ये एक मैसेज भी है दुनिया के लिए कि यीशु मसीह सिर्फ मसीहों का निजात देता नहीं है, यीशु मसीह पूरी दुनिया का निजात। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, खुदावंद आपको बरकत दे। जिस यीशु की प्रशंसा इबादत हम सब करते हैं वो पूरी दुनिया का निजात देता है। इसीलिए ये बड़ा दिन है। हालेलुया, यस, क्योंकि इस दिन बहुत बड़ा काम हुआ है। आमीन। यीशु दुनिया में आया है। यस। अच्छा, इसी के साथ साथ यीशु मसीह निजात लेकर नहीं आए, यीशु मसीह खुद निजात थे, खुद निजात देता था। आमीन, आमीन। वो खुद सेवियर है, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का निजात देता है। यीशु मसीह पूरी दुनिया का। जब हम गौर करते हैं, कलाम में लिखे सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, यानी गुनाह आलमगीर है पूरी दुनिया में। बिल्कुल लिखा है कि एक ही आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में और एक ही के सबब से निजात दुनिया में है। यानी हमारे पहले माँ बाप के गुनाह के सबब से गुनाह पूरी दुनिया में फैल गया, दूसरे आदम यानी यीशु मसीह के वसीला से निजात दुनिया में आई। आमीन। तो मैं ये समझता हूँ कि यीशु मसीह पूरी दुनिया की निजात देता है। बिल्कुल। फिर हम बात कर रहे थे रिस्पॉन्स की। अभी हमने देखा था पहले हेरोदिस कि उसे अपनी सीट की फिक्र थी, अपने उहदे की फिक्र थी। आज भी बहुत सारे लोगों अपने उहदों की फिक्र है, बिल्कुल, और वो हेरोदिस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बिल्कुल, तर्जुमानी कर रहे हैं। आज भी बेशुमार लोग सरदार काहनों की तरह हैं। उनको ये तो पता चल गया कि यीशु मसीह दुनिया का निजात देता है, उनको ये तो पता है कि नबियों की किताबों में नबी की मार्फत ये लिखा था, लेकिन वो उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं। यानी ना चीज़ जानते हैं, हकारत करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। निजात के पैगाम को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इब्रानियों के ख़त का मुसन्निफ़ कहता है कि तुम इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर क्यों कर बच सकते हो। तो आज कितने लोग गाफिल हैं, कितने लोग, और ख़ास तौर पर नामी मसीहों के लिए जो शराब पीते हैं ऐसे मौक़ों पर, या हल्ला गुल्ला करते हैं, या बेहुदा किस्म के बड़े बड़े जो स्पीकर लगाकर लोगों का सुकून तबाह करते हैं, उनके लिए ये मेरा मैसेज है। बिल्कुल। PMI TV के ज़रिए से हमारा ये मैसेज है आपके लिए कि यीशु मसीह को जो जानते नहीं है, जिनको पहचान नहीं है, जिनको इरफान नहीं है, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। जिनको यीशु की समझ आ गई कि वो सेवियर है, वो निजात दहिंदा है, वो कभी शराब नहीं पिएंगे, वो कभी शराब पीकर क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करेंगे। बिल्कुल। मुझे अपने बचपन का क्रिसमस याद आता है जी, कि चर्च के बाद हम घर में ही रहते थे, और मेरे पापा कहते होते थे कि आपने बाहर नहीं निकलना, क्योंकि बाहर लोग हल्ला गुल्ला करते हैं, ओह यस, शॉटिंग बेहुदा हरकतें करते हैं, मोटर बाइक्स के वो सलेंसर में से वो निकाल लेते हैं, शोर करते हैं, बिल्कुल, और पब्लिक प्लेसेस पर बहुत ज्यादा रश होता है, बिल्कुल, और खुदा न करे वहां पर एक्सीडेंट हो जाता है, हादसे होते हैं। बिल्कुल। और फिर कई दफा हमने देखा है कि जो आवारा किस्म के लोग हैं उनकी बड़ी तादाद निकली होती है, बिल्कुल, और वो फैमिलीज के लिए परेशानी का बाइस भी होती है। बिल्कुल। तो इसलिए कोशिश करें क्रिसमस को प्रस्तिश के साथ, फैमिली के साथ मिलकर, जो इसका बेहतरीन तरीका है कि अपनी फैमिली में, अपने खानदान में सबसे पहले खुदा की शुक्रगुजारी करें, प्रस्तिश करें, चर्च जाएं, सब कुछ ठीक है कि आप खुशी मना रहे हैं, लेकिन मुहतात होकर रहें, क्योंकि कई दफ़ा हम चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते और हम अपना और अपने बच्चों का नुकसान कर लेते। बिल्कुल। तो हम घर में रहते थे और घर में हम कोशिश करते थे क्रिसमस के गीत जो है वो गाए जाएं, और बड़ा जोश। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो फायर कैंप भी करते हैं, ठीक है, कि वो लकड़ियां इकट्ठी करके बैठे होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, खास तौर पर 24 की नाइट। तो ये बड़ा अच्छा है, आपस में बैठे फेलोशिप करें, इस तरीके से का कोई आप एक्टिविटी इस मौके पर रखें। बिल्कुल, और पॉजिटिव एक्टिविटी रखें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कुछ लोग उसमें अच्छी होनी चाहिए, बुरे काम नहीं होने चाहिए, बुराई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमें उसके कलाम को कबूल करना है। यस, क्योंकि जो मैसेज है, जो कलाम है, वो कलाम मुजस्सम हुआ है। प्रेज गॉड। वो कलाम जो है वो हमारे लिए मुजस्सम हुआ है, हमारे गुनाहों की कुर्बानी के लिए मुजस्सम हुआ है। तो हमें इसको समझना है जी। हम बेहुदा गोई के साथ नहीं, बल्कि पक्कीज़गी के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करना है। इस दिन को सेलिब्रेट करना है।
کیونکہ یہ دن بڑا دن ہے اور اس دن میں بہت بڑا کام ہوا ہے اور وہ کام ہماری نجات ہے, سلویشن ہے. بالکل. اور نجات جو شخص پا لیتا ہے وہ مسیح میں شامل ہو جاتا ہے, ہاللویا. اس کے پر کام بھی بدل جاتے ہیں, کام بدل جاتے ہیں Praise اور وہ God. نیا ہو جاتا ہے. وہ نیا ہو جاتا ہے, نیا ہو جاتا ہے. دیٹس ویری ٹرو. عزیزو, ہم بات کر رہے ہیں کہ کرسمس کے موقع پر آپ کوشش کریں اپنی فیملی کو ٹائم دیں, بچوں کو ٹائم دیں, خاندان کو ٹائم دیں. کوئی ایسی ایکٹیویٹی اور کام نہ کریں جس سے آپ دکھ اٹھائیں. عزیزو, ہم بات کر رہے تھے سردار کاہنوں کا جو رد عمل ہے, ان کا جو رسپانس ہے, جو فقہی اور فریسی تھے اور مذہبی لیڈرز تھے, یسوع کی پیدائش کے موقع پر ان کا رد عمل. اب تیسرا گروپ ہے مجوسیوں کا. تو میں غور کرتا ہوں کہ مجوسیوں کی سٹرگل بہت زیادہ ہے. انہوں نے جگہ ڈھونڈی, جیسے ستارہ ان کا رہنما بنا, بالکل, پھر انہوں نے سجدہ بھی کیا. اب کئی لوگ کرسمس کے موقع پر بھی اچھا, جو لفظ سجدہ اس کا مطلب پرستش ہے, عبادت ہے. اب کئی لوگ کرسمس کے موقع پر بھی سجدہ نہیں کرتے. ہاں جی, باقی سنڈے کو یا باقی عبادات میں تو جانا دور کی بات, وہ اتوار والے دن بھی چرچ کے باہر ہی کھڑے رہتے ہیں. بالکل. اور میں نے بہت سارے ڈینومینیشنل چرچز, کیونکہ بچپن میں ہم جاتے ہوتے تھے, تو بڑے بڑے چرچز میں ہم نے دیکھا کہ لوگ جو سٹالز لگے ہوتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے, بالکل, ٹھیک ہے, اور سنیکس, وہاں سے ہی کھا پی کے گھوم پھر کے واپس آ جاتے ہیں. وہ یہ بھی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ ہم چرچ کے اندر جائیں اور وہاں جا کر پرستش کریں. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ ایسے اس طریقے سے کرسمس مناتے ہیں, انہیں اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. اب ان مجوسیوں نے کیا کیا ہے, جگہ ڈھونڈی ہے, سجدہ کیا اور لکھے اپنے تحائف دیے ہیں. اب سجدہ اور ہدیہ یہ دونوں فرق چیزیں ہیں. کئی لوگ صرف ہدیہ دیتے ہیں, دایکی دیتے ہیں, چرچ نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں جی میری دایکی چلی جاتی ہے, میں غریبوں کی مدد کر دیتا ہوں, میں پاسٹر کو سپورٹ کر دیتا ہوں, میں چرچ کی مدد کر دیتا ہوں, میں بیواؤں کی مدد کر دیتا ہوں. یہ کافی ہے. یہ کافی نہیں ہے. بالکل, یہ آپ کی شکر گزاری ہو سکتی ہے, یہ آپ کی سخاوت ہو سکتی ہے, یہ آپ کی جنراسٹی ہو سکتی ہے, لیکن مجوسیوں سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے ان کے رسپانس سے کہ انہوں نے اسے سجدہ بھی کیا ہے اور اپنے تحائف بھی پیش کیے ہیں. بالکل. جی. اور پھر دیکھیں کہ جیسے ہم مذہبی لیڈرز کو ہم دیکھتے ہیں, فقی فریسیوں کو, وہ خدا کے کلام سے بھی واقف ہے, مگر لیکن وہ پرستش کرنے کے لیے تیار نہیں, پھر بھی تیار نہیں ہے کہ وہ خدا کی آواز کو سنیں. وہ اگنور کر رہے ہیں. ہمیں اگنور نہیں کرنا ہے خدا کی آواز کو, بلکہ خدا کی آواز کو سننا ہے کہ اس کا بیٹا کیوں اس زمین پر آیا. ہم اس چیز کو, ہم کرسمس تو سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم ہر طریقے سے نئے کپڑے, نئے جوتے, اپنے گھروں کو ڈیکور کرنا, بہت سارے ہم کام کرتے ہیں. ایون کچھ لوگ دیگے وغیرہ بھی پکاتے ہیں. یہ سب کچھ اچھا ہے, سب کچھ اچھا ہے, مگر سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم اس کے کلام کو قبول کریں. یس, بالکل. ہم اس نجات دہندہ کو قبول کریں, رائٹ, اس کو اپنی زندگی میں لیں. اپنی زندگی ہم اپنے نجات دہندہ کے سپرد کریں, تاکہ اس کا جو مقصد ہے زمین پر آنے کا وہ ہماری زندگی میں پورا ہو. پریز گاڈ, پریز گاڈ, ونڈرفل. صحیح فرمایا ایسٹرا آپ نے. عزیزو, آج ہم بات کر رہے ہیں رسپانس, یعنی ہیرودیس کا رسپانس, پھر سردار کاہنوں کا رسپانس اور مجوسیوں کا رسپانس. ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ آج ویسے ہی ہو رہا ہے کہ لوگ ڈیکوریشن کرتے ہیں, سجاوٹ کرتے ہیں, دکھاوے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اپنا دل خداوند کو نہیں دیتے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, مجوسیوں کے کردار اور رسپانس اور ان کا جو طریقہ کار تھا یسوع مسیح کی پہلی آمد پر, اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. بالکل. اور پھر ایک اور چیز ہے ایسٹر, ہیرودیس نے کہا تھا کہ اس بچے کو دیکھنے کے بعد تم مجھے بھی آ کر بتانا تاکہ میں بھی جاؤں, میں بھی اسے سجدہ کروں. اس کے دل میں برائی تھی, بدی تھی, وہ اسے مارنا چاہتا تھا. مجوسیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اسے سجدہ کرنے کے بعد اور خدا کے فرشتہ کی رہنمائی میں وہ اپنا راستہ تبدیل کر کے چلے گئے. تو یہ بات بڑی سیکھنے والی ہے کہ جو لوگ یسوع کو دیکھ لیتے ہیں پھر ان کی راہیں بدل جاتی ہیں, پھر ان کے راستے بدل جاتے ہیں, ٹیڑھی راہیں تبدیل ہو جاتی ہیں, بری راہوں کو چھوڑ کر وہ خدا کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ کی ملاقات یسوع سے ہوئی ہے تو پھر آپ کی راہیں بھی تبدیل ہونی چاہیے. اور اگر یسوع مسیح آپ کے دلوں کی چرنی میں جنم لے چکا ہے تو پھر آپ کی راہیں تبدیل ہونی چاہیے. ایسٹر, آج کرسمس ہے, بہت سارے لوگوں کی دعائیں درخواستیں بھی ہوں گی, کیونکہ بہت سارے لوگ پریشان بھی ہیں, مشکل میں بھی ہیں. بہت سارے عزیزوں کے بہن بھائی ان سے جدا ہو گئے, ان کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے, ان کو بھی تسلی کی ضرورت ہے. عزیزو, ابھی ہم تھوڑی دیر میں دعا
کریں گے آپ کے لیے تاکہ آپ کی جو دعائیں درخواستیں وہ بھی خدا کے حضور پیش کریں. اور پھر آخر میں خاص بات, ہمیں ایک دوسرے کے لیے جو ہمارے دلوں میں نفرتیں, قدورتیں, جھگڑے ہیں, انہیں بھلا کر ایک دوسرے کو معاف بھی کرنا ہے, کیونکہ خدا نے ہمیں معاف کیا ہے. آج 3 جو گروپس تھے, 3 جو ایریاز تھے, ہم نے اس پر غور کیا. اس میں ہیرودیس تھا, اس میں مذہبی لیڈرشپ, فقیہی اور فریسی, اور پھر اسی طرح ہم مجوسیوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے رسپانس کیا. آپ کیسے رسپانس کرتے ہیں, یہ آپ کے سامنے ہم نے سوال رکھا ہے. آئیں مل کر ہم دعا کریں اور آپ کی دعا کی درخواستوں کو خدا کے ہاتھوں میں دیں. اے لشکروں کے خدا, یس آج بڑا دن ہے. آمین. تیرا بیٹا دنیا میں آیا ہے یس تاکہ وہ دنیا جو ڈوب رہی تھی, جو مر رہی تھی, ڈائنگ ورلڈ, ایسی دنیا جس میں ہر طرف تاریکی تھی, نفرت تھی, بدی کی قوتوں نے, تاریکی کی قوتوں نے زندگیوں اور خاندانوں اور قوموں اور امتوں پر اور دنیا پر قبضہ کیا ہوا تھا. تیرا بیٹا ایک خدا اسی لیے ظاہر ہوا کہ تاریکی کی قوتوں اور قبضے سے لوگوں کو چھڑائے, بچائے اور نجات دے. اور جیسے کہ لکھا ہے, ابن آدم کھوئے وہ کو ڈھونڈنے اور نجات دے. آمین. آمین. پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے لیے اور تمام ناظرین کے لیے شکر گزار ہیں. سبوں کو برکت دے, جو بیمار پریشان ہیں Amen. انہیں شفا دے, یس جو دکھی غمگین ہیں انہیں تسلی دے. جیسے گڈریوں کے چوگرد تیرا جلال اور نور چمکا, Yes. ان کے دلوں اور گھروں اور زندگیوں میں تیرا نور چمکا. آمین. آمین. ان کی ہر ایک ضرورت, خواہ روحانی یا مالی یا بدنی یا روحانی کوئی بھی ہے, یسوع کے نام میں پوری ہو جائے. Amen. میری اور ایسٹر کی مدد کر. Yes. پی ایم آئی ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کو برکت دے. وطن عزیز پاکستان اور پوری دنیا میں امن اور سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم سب کی مدد فرما اور کثرت سے برکت دے, یسوع کے نام میں, آمین. عزیزو, خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. آج میں نے اور ایسٹر نے مقدس کلام میں سے آپ کی رہنمائی کی ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کی گفتگو کلام کی جو باتیں آپ تک پہنچی ہیں وہ آپ کا جیون بدل دیں گی. آخر میں خدا کی خادمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ایسٹر, کرسمس کا موقع ہے, خوشیوں کا موقع ہے, جشن کا موقع ہے, سیلیبریشنز ہیں, چرچز میں عبادات ہو رہی ہیں. پی ایم آئی ٹیلی ویژن دیکھنے والے ناظرین کے لیے کیا میسج ہے آپ کا؟ بالکل, ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. جیسے کچھ ویڈوز ہوتی ہیں, بیوہ عورتیں ہوتی ہیں, ان کی مدد کی جاتی ہے, یا بچوں کو گفٹ یا تحائف دیے جاتے ہیں. جی. تو میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ضرور کریں, کیونکہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے, ایک دوسرے سے اپنی محبت کو بانٹنا ہے. بالکل. مگر میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سوشل میڈیا پہ آپ اس کی تشہیر نہ کریں. تشہیر نہ کریں. I agree with you, Esther. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو کیونکہ یہ خدا کو ہم نے دکھانا ہے کہ ہم کیسے ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں, اور ہم نے خدا کی تعلیمات جو خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے ہم کیسا اس کو پورا کر رہے ہیں. تو ہمیں پورا کرنا ہے, ہمیں اچھے وے میں پورا کرنا ہے. آپ ضرور ہیلپ کریں, ہمیں کرنی چاہیے, مگر آپ سے درخواست ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ آپ اسے پوسٹ مت کریں. جی بالکل ٹھیک. اپنی اچھی خوبصورت تصویریں آپ ضرور پوسٹ کریں, کیونکہ یہ بھی ضروری ہے. تھینک یو ایسٹر. ایسٹر نے جو بات کی وہ یہ ہے کہ ہمیں سخاوت کرنی ہے, جنراسٹی کرنی ہے, لیکن اس کی تشہیر لوگوں کے سامنے نہیں کرنی. ہم نے پوشیدگی میں نیکیاں کرنی ہے تاکہ اس کا اجر ہمیں آسمانی باپ سے ملے. گاڈ بلیس یو ایسٹر, بہت اچھی بات کی ہے. عزیزو, آخر میں ایک بار پھر میری طرف سے ایسٹر, پی ایم آئی ٹی وی اور ہمارے چرچ کی طرف سے پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے ناظرین کو بڑا دن مبارک. میری کرسمس. کیپ واچنگ پی ایم آئی. گاڈ بلیس یو آل. میری کرسمس.